اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جا رہا تھا کہ اسے سخت پیاس لگی۔ اس نے ایک کنویں میں اتر کر پانی پیا، پھر باہر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے کیچڑ چھاٹ رہا ہے۔ اس نے اپنے دل میں کہا، یہ بھی اس وقت ایسی ہی پیاس میں مبتلا ہے جیسے ابھی مجھے لگی ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ پھر کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے کو پانی سے بھر کر اسے اپنے منہ میں پکڑے ہوئے باہر آیا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کام کو قبول کیا اور اس کی مغفرت فرمائی۔ صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں چوپاؤں پر بھی اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جاندار میں ثواب ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی جاندار کو پانی پلا کر اس کی پیاس کو رفع کر دینا ایسا عمل ہے جو مغفرت کا سبب بن سکتا ہے، جس طرح اس شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سورج گرہن کی نماز پڑھی، پھر فرمایا، ابھی ابھی دوزخ مجھ سے قریب آ گئی تھی۔ میں نے چھونک کر کہا، اے رب، کیا میں بھی انہی میں سے ہوں؟ اتنے میں دوزخ میں میری نظر ایک عورت پر پڑی۔ اسماء رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے، مجھے یاد ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس عورت کو ایک بلی نوچ رہی تھی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اس پر عذاب کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والے فرشتوں نے کہا کہ اس عورت نے اس بلی کو اتنی دیر تک باندھے رکھا کہ وہ بھوک کے مارے مر گئی۔ اور یہی مطلب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جہنم کے اندر دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے اور ایک بلی اس کو نوچ رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دریافت فرمایا تو انہیں یہی کہا گیا کہ اس نے اس بلی کو باندھے رکھا تھا اور اس کو بھوک کی وجہ سے یعنی اسی بھوک کی وجہ سے وہ مر گئی۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی جاندار کو باوجود قدرت اور آسانی کے اگر کوئی شخص کھانا پینا نہ دے اور وہ جاندار بھوک پیاس کی وجہ سے مر جائے تو اس شخص کے لیے جرم دوزخ میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال پر